بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال غسل کی جگہ پر تیمم کرنے کے بارے میں ہے۔ کیا اسلام کے اندر ایسی کوئی مثال ملتی ہے جس کے اندر اسلام نے اجازت دی ہو کہ غسل کی بجائے تیمم کر لیا جائے تو پاکی حاصل ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غسل کا متبادل تیمم فرمایا ہے، لیکن مطلقاً نہیں کہ ایک آدمی غسل فرض ہے تو وہ تیمم کر لے پاک ہو جائے گا، نہیں، بلکہ کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ غسل کی جگہ پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صحابہ کرام کے واقعات سے بھی ملتی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ سخت سردی کے اندر، سفر کے اندر انہیں غسل کی حاجت پیش آئی، بیمار تھے کافی زیادہ۔ انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا کہ بھی مجھے غسل کی حاجت پیش آئی ہے تو اس کا متبادل کوئی ضرورت؟ تو باقیوں نے کہا نہیں، اس کا متبادل کوئی نہیں، صرف غسل ہی کرنا ہوگا۔ جیسے ہی غسل کیا انتقال کر گئے، یعنی ٹھنڈ کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ کی خبر پہنچی تو فرمایا کہ قتلوہ قتلہم اللہ، یعنی ایک تنبیہ کا کلمہ فرمایا کہ تم نے تو اسے قتل کر دیا، اللہ کی مار ہو تم پر۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ آتا ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک سفر کے اندر انہیں غسل کی حاجت پیش آ گئی۔ اب انہوں نے صبح کو تیمم کیا، سخت سردی تھی۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اور اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، اور دوسری طرف غسل کا حکم تھا۔ تو انہوں نے دیکھا سردی اتنی زیادہ ہے کہ میری جان چلی جانے کا خطرہ ہے، انہوں نے تیمم کیا اور باقیوں کو نماز پڑھا دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جنبی ہونے کی حالت میں ہی نماز پڑھا دی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں تھیں، یا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا یا پھر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیتا اور تیمم کر لیتا، تو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو معلوم ہوا کہ بعض چیزیں، بعض صورتوں کے اندر غسل کی بجائے تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ صورتیں کون سی ہیں ہم آج اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اگر غسل کی حاجت ہے لیکن پانی موجود نہیں، تو پانی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے آدمی غسل کی جگہ پر تیمم کر سکتا ہے۔ پانی موجود ہے لیکن علاقے کی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے آدمی بیمار پڑ جانے کا یقین ہے کہ اگر میں نے تیمم نہ کیا، غسل ہی کیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، یا آدمی اس قدر کمزور ہے، ضعیف ہے، اگر وہ غسل کر لیتا ہے سردی کا تو اس کے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا آدمی کے کسی عضو کے شل ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی اوپر بہایا تو ٹھنڈے پانی کی وجہ سے میرا کسی جسم کا حصہ وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، یا آدمی ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے لیکن گرم کرنے کا انتظام ہے، جیسے اکثر ٹھنڈے علاقوں میں پانی کے گرم کرنے کے انتظامات ہوتے ہیں، یا پھر آدمی بھی بھرپور نوجوان ہے اور پانی اگرچہ ٹھنڈا ہے لیکن اس کے بعد جسم کو حرارت لینے کا انتظام ہے، کپڑے ہیں، لحاف وغیرہ موجود ہیں جس کے اندر آدمی اپنے آپ کو گرم کر سکتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے غسل کی بجائے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر البتہ آدمی کمزور ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے اور پانی گرم کرنے کی سہولت بھی نہیں، اور غسل کے بعد حرارت حاصل کرنے کے لیے کپڑا بھی موٹا موجود نہیں، اس وقت غسل کی جگہ پر تیمم کر کے نماز پڑھائی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی طبیب نے بتا رکھا ہے کہ اگر تم نے پانی سے غسل کیا، ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو تمہاری جان کا خطرہ ہے، تو یہ کون سے طبیب، کون سے ڈاکٹر کی بات مانی جائے گی؟ ایسا ڈاکٹر جو خود نماز نہیں پڑھتا، جو خود بے دین ہے؟ نہیں، دیندار نمازی ڈاکٹر
جس کو خود نماز کی فکر ہے، جسے اسلام کی اہمیت اور ویلیو کا اندازہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ میری بیماری ہے، کیا اس بیماری میں غسل کی جگہ پر تیمم کر سکتا ہوں؟ تو ہر انسان خود دیکھ لے کہ میں اس قدر بیمار بھی ہوں یا صرف چور دروازہ ڈھونڈ رہا ہوں غسل سے بچنے کے لیے. تو فیصلہ آدمی نے خود کرنا ہوگا. بیماری کتنی زیادہ ہے، کیا آدمی پانی برداشت کر سکتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ آدمی نے خود کرنا ہے. اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، بیمار ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا صرف اندیشہ ہے، اس اندیشے کی وجہ سے غسل چھوڑ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں. یقین ہو کہ واقعی اگر میں غسل کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، ایسے یقین کے ساتھ اگر تیمم کرتا ہے تو تیمم کرنا ٹھیک ہے. ایسا پانی جو واقعی اس کے لیے ضرر اور تکلیف کا ذریعہ ہے، اس کی جگہ پر تیمم کرتا ہے تو یہ کرنا بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. مع السلام.